بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، امثال القرآن کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو گزشتہ ملاقات اور اس سے قبل بھی سورہ النور کی ان 2 آیتوں سے متعلق ہو رہی تھی، جن 2 آیتوں میں اللہ نے اہل کفر کے اعمال کی مثال بیان کی۔ پہلی آیت جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ اہل کفر کے اعمال کی مثال سراب جیسے ہے، اور سراب کے بارے میں بتائے گا۔ سراب کہتے ہیں کہ بالکل ہموار میدان، ہموار زمین پر دور دراز جو سخت گرمی کے موقع پر دھوپ جب ہو تو پانی جیسے منظر نظر آتا ہے کہ سامنے سمندر ہے، پانی ہے، دریا ہے، اسے سراب کہا جاتا ہے۔ تو اہل کفر میں سے جو بعض نیک عمل کرتے ہیں، اہل بدعت میں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کے عمل کی مثال سراب جیسے ہے۔ جس طرح ایک پیاسا شخص صحرا میں ہو، ہموار زمین اور دور دراز اسے پانی جیسے منظر نظر آئے، پانی کی ضرورت ہے، محتاج ہے، تو وہ اس کی طرف دوڑتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ جب ادھر پہنچتا ہے تو اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا، کوئی پانی نہیں ملتا۔ یہی معاملہ اہل کفر کے اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اس کا بدلہ ہمیں ملے گا، لیکن قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے ان کی حاضری ہوگی تو ان کے اعمال کو ان کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ دوسری آیت کی روشنی میں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے عمل کو ذروں میں بدل دیا جائے گا اور اسے کیا ہے، اڑا دیا جائے گا، بکھار دیا جائے گا۔ تو المہم اہل کفر کے اعمال صالحہ کی یہ مثال بیان کی گئی۔ اس کے بعد جو آیت تھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل کفر کے برے اعمالوں کا ذکر فرمایا اور ان کے برے اعمالوں کی کیا مثال ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ ان کے اعمالوں کی ایک مثال یہ بھی ہے، کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ ان کے اعمالوں کی ایک مثال یہ بھی ہے کظلمات، جس طرح اندھیرے پائے جاتے ہیں، اندھیروں کی مثال ہے، تاریکیوں کی مثال ہے۔ اور کس قسم کی تاریکی؟ کون سا اندھیرا؟ فی بحر، جو سمندر میں اندھیرا پایا جاتا ہے، گہرا سمندر، اس سمندر کے تہ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ من فوقہ موج، اور اوپر سے موج ہے، موج پر موج، بڑی بڑی موجیں، یہ ایک دوسرا اندھیرا ادھر ہے۔ من فوقہ سحاب، اوپر سے آسمان ہے، آسمان پر بادل، اور کیسا بادل ہے؟ ایسا بادل جس میں بارش پائی جائے، یعنی کالا بادل۔ اب غور کریے، اگر اوپر سے کالا بادل، موج ہے، موج کے بعد سمندر کی گہرائی ہے، تو اس سمندر کے تہ میں کتنا زیادہ اندھیرا اور کتنی زیادہ تاریکی پائی جائے گی۔ تو اہل کفر کے اعمال کی ایک مثال یہی ہے، ظلمات بعضها فوق بعض،
اندھیروں پر اندھیرا، تاریکیوں پر تاریکی. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنا ہاتھ نکال کر کے اگر اسے دیکھنا چاہے، جو کہ سب سے قریب اس کی چیز ہے، اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ ہاتھ کو صرف سامنے لانے کی ضرورت ہے اپنی آنکھوں کی، لیکن تاریکیوں کی بنا پر، اندھیرے کی بنا پر وہ اپنے ہاتھ کو بھی برابر کیا ہے نہیں دیکھ پائے گا. یہی مثال اہل کفر کے برے اعمالوں کی ہے. اور کس طرح اہل کفر کے برے اعمالوں کی ہے، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں، ایسے لوگ یعنی اہل کفر، ایسے لوگ 5 اندھیروں میں ہوتے ہیں. نمبر 1 کلام، نمبر 2 عمل، نمبر 3 جانا، نمبر 4 آنا، اور نمبر 5 انجام. یہ تمام چیزیں ان کی اندھیروں میں ہیں. جب یہ بولتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ایسی باتیں جس میں ضلالت اور گمراہی پائی جاتی ہے. اگر اپنے منہج، اپنے دین کی طرف دعوت دیں جو کہ غلط دین پر یہ قائم ہے، تو ان کا یہ کہنا، یہ دعوت دینا، یہ ضلالت اور گمراہی، اندھیرا ہی اندھیرا، اس میں تاریکی ہے، کوئی روشنی اس میں نہیں، کوئی کامیابی اس میں نہیں. اور ان کا عمل بھی اگر دیکھا جائے تو عمل بھی کوئی باعث نور نہیں ہے، بلکہ ایسا عمل جس کو کرنے سے انسان ہدایت کے بجائے مزید اور گمراہی میں جو ہے پڑ جاتا ہے، کیونکہ ان کے اعمال ادلہ پر مبنی نہیں، کتاب و سنت پر مبنی نہیں ہے. ان کا جانا، ان کا آنا، یہ سب کیا ہے اندھیروں میں ہے. یہاں تک کہ ان کا جب انجام سامنے آئے گا وہ بھی بہت ہی خطرناک انجام اور بہت ہی برا انجام ان کا ہوگا. تو اہل کفر اپنے اعمال کو لے کر کے ہر قسم کی کیا ہے گمراہی میں ہیں. خاص طور پر ان کے جو برے عمل ہیں، یہ برا عمل ان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ اور یوم آخرت میں بھی اس کی سزا انہیں کیا ہے بھگتنا ہوگا. اور بعض مفسرین نے کہا کہ کچھ لوگ جو ائمہ کفر کی تقلید کرتے ہیں، یعنی بغیر تحقیق کیے بات مان لیتے ہیں اور اہل کفر کی تقلید کرتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کی باتوں کو مانتے ہیں، ان کی مثال گہرے سمندر کے تہ میں جو اندھیرا ہے، اسی طرح ان کی کیا ہے مثال ہے. یعنی اہل کفر کی تقلید کرنا، آنکھ بند کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے، آگے پیچھے سوچے سمجھے، یہ مثال بالکل سمندر کے تہ میں جو اندھیرا پایا جاتا ہے، اس کے اوپر سے موج کا اندھیرا، اس کے اوپر سے کالے بادل کا اندھیرا، ان کی مثال بالکل یہی ہے. یعنی اہل کفر کی تقلید کر کے کسی بھی قسم کی کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوگی، بلکہ نقصان ہی نقصان اور خسارے ہی میں کیا ہے یہ پڑے رہیں گے. تو اسی لیے جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دیا ہے، سوجھ بوجھ دی انسان کو، خیر اور شر کے درمیان تمیز کرنے کی، فرق کرنے کی اس کے عقل میں صلاحیت دی، تو ایسے انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے اور خیر اور شر میں فرق کرتے ہوئے خیر کو اپنائے اور شر سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ شر میں ہمیشہ اور ہر دم نقصان ہی نقصان ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کیا ہے کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں پر اندھیرا. غور کریے، یعنی ایک تو گہرے سمندر کا اندھیرا اللہ نے فرمایا،
دوسرا اوپر سے کئی موجیں، ان کا اندھیرا، اور اوپر سے کیا ہے ایسا بادل جو بارش والا بادل ہو، جس میں بارش کی امید ہو، کالا بادل، اس کا ایک الگ اندھیرا۔ جب اپنا ہاتھ نکالے سامنے دیکھنے کے لیے تو اپنے ہاتھ کو بھی برابر نہیں دیکھ پاتا، یعنی وہ خود ہدایت پر نہیں، خود اسے کوئی روشنی حاصل نہیں، کوئی کامیابی حاصل نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے کامیابی کی طرف لے جائے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند کر کے کوئی شخص اس قسم کے لوگوں کی کیا ہے تقلید کرے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے، تمہاری کیا عبادت تھی، تمہارا کیا نیک عمل تھا؟ تو ان کی طرف سے جواب آئے گا کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کو مانا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بیٹے عزیر کو مانا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جواب میں کہا جائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ پھر کہا جائے گا اچھا بتاؤ تم اب کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم بہت پیاسے ہیں اور بہت پیاس میں ہیں، ہمیں پانی دے دیا جائے، ہمیں پانی نصیب کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا جاؤ، وہ دیکھو دور دراز پانی نظر آ رہا ہے، وہ پانی جا کر کے تم پی لو۔ اب یہ لوگ جنہوں نے کہا جواب میں کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ تم جھوٹے ہو، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو جواب میں کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کیا کرتے تھے، انہی سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو جواب میں کہا جائے گا، جواب میں یہ کہیں گے کہ ہم بہت ہی پیاسے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا کہ جاؤ، وہ دور دراز تمہیں پانی نظر آ رہا ہے، جا کر کے اسے پی لو، اسے حاصل کر لو۔ اب دوڑتے دوڑتے اس پانی کی طرف جو ہے دوڑیں گے، جب قریب میں پہنچیں گے تو ادھر انہیں آگ نظر آئے گی۔ دور سے منظر پانی کا نظر آ رہا ہے، لیکن جب قریب پہنچیں گے تو ادھر جہنم کی آگ ہوگی، اور قریب پہنچتے ہی ان کو گھسیٹ کر کیا ہے اسی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سب ان کے اعمال کی برکت ہوگی یا ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ دنیا میں انہوں نے جو عمل کیا بظاہر اس کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا عمل اچھا تھا، نیک عمل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کا انجام اسی طرح ہوگا جس طرح اس حدیث میں بیان کی گئی۔ دنیا میں حضرت عزیر کو اپنا معبود سمجھا، انہی کو عبادت کا لائق سمجھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، لیکن روز قیامت کیا ان کا یہ عمل کام آیا؟ ان کا یہ برا عمل کوئی کام نہیں آیا، بلکہ دنیا میں جو انہوں نے سوچا تھا کہ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے، قیامت والے دن میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا اور جب ان سے ان کی ضرورت حاجت پوچھی جائے گی اور یہ جواب میں کہیں کہ ہم بہت ہی پیاسے ہیں، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ جاؤ فلاں جگہ دیکھو، اپنے پیچھے بہت ہی بڑی تعداد میں پانی ہے، جاؤ پی لو اس پانی کو حاصل کر لو۔ یہ سب دوڑتے دوڑتے اس طرف جائیں گے، اور جب قریب میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے پانی نہیں بلکہ یہ تو آگ ہے۔ دور سے پانی نظر آ رہا تھا، اس کا جو ہے پانی کا منظر تھا، قریب پہنچتے جب دیکھیں گے آگ ہے
تو ان کو گھسیٹ کر اسی آگ کے اندر، یعنی جہنم کی آگ رہے گی، اسی آگ کے اندر کیا ہے ڈال دیا جائے گا۔ تو حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھا عمل جب کریں اس دنیا میں تو اخلاص کے ساتھ کریں، اس میں کوئی شرک کا پہلو نہ پایا جائے، نہ تو شرک اصغر اور نہ ہی شرک اکبر، خالص اللہ کے لیے کریں، تمام تر عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں، اور اسی طرح ہر قسم کے برے اعمال سے ہم اجتناب کریں۔ ورنہ اگر نیک عمل کا اہتمام کیا، اخلاص پایا نہیں گیا تو، اور اس خوش فہمی میں ہم مبتلا رہے کہ اس نیک عمل کا ہمیں بدلہ ملے گا، تو ایسا نیک عمل جس میں اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری، اس کا کوئی بدلہ نہیں، بلکہ اس کی مثال وہی آپ یاد رکھیے جو مثال اللہ تبارک و تعالی نے سراب کی بیان کی ہے، کہ اس گمان میں انسان کی پانی ہے ادھر، لیکن جب قریب پہنچتا ہے پانی نہیں۔ تو آپ کا یہ گمان کہ آپ نے نیک عمل کیا، اس کا بدلہ ملے گا، تو یقین رکھیے بدلہ اسی وقت ملے گا جب اس کے اندر اخلاص پایا گیا ہوگا۔ تو جس طرح عمل کو ہم اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح ہم اخلاص کو بھی اہمیت دیں، اور اخلاص ہی کی بنیاد پر اعمال کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح برے اعمال سے اجتناب کریں، کیونکہ برا عمل ہمیں کسی بھی قسم کی کامیابی بھی نہیں لے جائے گا، بلکہ ہر قسم کی گمراہی اور مختلف قسم کی تاریکیوں میں ہم کیا ہے پڑ جائیں گے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکیوں پر تاریکی، اندھیروں پر اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، اوپر سے موجوں کا اندھیرا، اوپر سے کالا بادل، اس کا کیا ہے اندھیرا۔ کس طرح اندھیرا ہے کہ اگر انسان اپنے ہاتھ کو نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی برابر کیا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا، اتنا زیادہ اندھیرا، اتنی زیادہ تاریکی۔ یہی مثال برے اعمال کی ہے۔ برے عمل کرنے والا خود جو ہے تاریکیوں میں ہے، ایسی تاریکی کہ جس میں کوئی روشنی نہیں، اور جو ان کی تقلید کر رہے ہیں، ان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو تاریکیوں میں ڈال رہے ہیں، اندھیروں میں ڈال رہے ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی روشنی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے طرف سے ہدایت کے نور سے نوازے، کیونکہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے نور سے ہمیں نواز دیا تو دنیا میں بھی ہمیں نور اور روشنی، اور قیامت والے دن بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں کامیابی کا نور اور روشنی کیا ہے ضرور حاصل ہوگی۔ المہم حضرات، آج ہماری گفتگو ان دو آیتوں سے متعلق ختم ہوتی ہے۔ امید کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں پر خوب اچھی طرح غور و فکر کرنے کی، اور عبرت، نصیحت اور اس مثال کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی کیا ہے توفیق دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔